نئی کالونیوں کے اندر جو اوپر کی دوسری منزل کی جو برآمدے کے باہر گریلیں ہوتی ہیں، ان کا انجام کوئی، ان کا فائدہ کوئی خاص نہیں، ان کا نقصان زیادہ ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس ہمارے ایک ہمسائے ہیں، ماشاءاللہ اچھی حیثیت رکھتے ہیں اور سرکاری عہدہ بھی ان کے پاس اچھا خاصا ہے، شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں۔ مجھے ایک دن روکا انہوں نے، میں جا رہا تھا، کہ امام صاحب ہمارا آج ایک جرگہ ہے، یہ جرگہ پنچایت ہے، اس میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آ جانا۔ اس وقت چونکہ مجھے کوئی زیادہ اس بارے میں معلومات نہیں ہوتی تو میں زیادہ تر ان سے کتراتا ہی تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا مسئلہ ان کا یہی گریل والا تھا۔ ان کی گریل اوپر دوسری منزل کی جو گریل تھی وہ بھی اس طرح اوپن، یعنی کہ 2-4 سریے لگے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ چھوٹی سے اور سامنے والے گھر والے کی گریل بھی اسی طریقے سے تھی۔ تو ان کی بیٹی کے ان کے لڑکے کے ساتھ کچھ اس طرح لیک سلیک ہو گئی، تو پسند کی شادی کا موڈ بن گیا، شادی ہو گئی، لیکن لڑکے والے کے والدین اس کو چاہتے نہیں تھے، لڑکی کو، وہ ان کو کچھ ہلکا سمجھتے تھے یا جو بھی ہوگا، بہرحال وہ لڑکے کو بیوی کے قریب ہی نہیں جانے دیتے تھے۔ شروع سے یہی وتیرہ رکھا، تقریباً 4-5 مہینے یا سال بڑی مشکل سے گزرا ہوگا تو طلاق کی باتیں شروع ہو گئی، کہ جب رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ایسے گھر بسانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں پنچایت تھی۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک تو گھر کی 4 دیواری کا اس انداز سے ہونا کہ جس سے آٹومیٹک خود بخود پردہ نہ ہو سکے، اور پھر آنکھوں کے اندر حیا والا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، حیا کا انداز نہ ہونا، حیا کے اثرات کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے پھر نقصان ہوتا ہے کہ جب آنکھ سے ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر لے لیتی ہے۔ ویسے ہی چلتے پھرتے کوئی سائن بورڈ پہ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے تو بندہ جب دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے وہ رہ جاتا ہے، خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب روزانہ کا یہ معاملہ ہو تو معاملہ تو آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ہماری گریلیں جس کو اوپن چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آنکھ سے ملتی ہے تو پھر باتیں شروع ہوتی ہیں، پھر آگے رشتوں کی باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جن کی بنیاد جن رشتوں کی ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کا انجام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس کا آغاز غلط ہے اس کی انتہا بھی غلط ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر بھی باپردہ رہنا چاہیے، یعنی کہ آنکھیں جھکی ہونی چاہیے، اور گھر کے 4 دیواری کے باہر بھی انسان کی نظر بغیر ضرورت کے نہیں گھومنی چاہیے۔ اگر گھومے گی تو پھر اس کے نقصانات اتنے ہوں گے، ایک تو عیب لگ جاتا ہے کہ دوسری شادی ہے، پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑا کیوں، یا آپ نے ان کو کیوں چھوڑا، تو یہ دوسرے رشتے کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ زبردستی رشتہ کرنا پڑ جاتا ہے، کسی کو مجبور اور لاچار دے کر اس کو رشتہ دینا پڑ جاتا ہے، کیونکہ کوئی اور لیتا نہیں ہے۔ تو ان ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے حکم کو فالو کریں، قرآن و سنت کو فالو کریں، باپردہ رہنے کی زندگی۔ گھر کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر جہاں سے آنکھ کی نظر باہر نکلنے لگے تو وہاں پر کچھ حیا ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ ایک اور حدیث میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اندر کا ایک مثبت خیال، یہ بھی جو انسان کو برائی سے روکے، یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ اور جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو سمجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تیری مرضی جو کچھ کر۔ جب خیالوں کے اندر حیا ہے ہی نہیں، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، دل میں غیرت نہیں ہے، تو پھر جو کچھ مرضی کرتے رہو۔ جب جو کچھ مرضی کریں گے تو پھر فساد عام ہوگا، اصلاح کی کوشش پھر بے سود ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، انجام غلط پہ غلط، غلط پہ غلط۔ انسان آخر میں اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ کہ اللہ کے نظام میں آ جائیں۔